شاعر اسلام مداح خیر الانام حضرت مولانا قاری احمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ ناز شریف فرمائیں۔ جناب قاری احمد عبداللہ صاحب رسول پوری دامت برکاتہ فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، واہ بہت خوب، سبحان اللہ۔ فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کے بعد، قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جس کے بعد، بے شک کوئی کتاب ہدایت نہ آئے گی، بے شک کوئی کتاب ہدایت نہ آئے گی۔ فرما جائے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ میں ہوں وہ جس پہ دین کی تکمیل ہو گئی، میں ہوں وہ جس پہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب کوئی دین کوئی شریعت نہ آئے گی، اب کوئی دین کوئی شریعت نہ آئے گی، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی، بے شک کوئی کتاب ہدایت نہ آئے گی۔ اصحاب ہیں جو میرے ستاروں کے مثل ہیں، سبحان اللہ۔ اصحاب ہیں جو میرے، اصحاب ہیں جو میرے ستاروں کے مثل ہیں، اب ان سے بڑھ کے کوئی جماعت نہ آئے گی، بہت خوب۔ اب ان سے بڑھ کے کوئی جماعت نہ آئے گی۔ فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ امت میری ہے آخری امت جہان میں، امت میری ہے آخری امت جہان میں، کوئی نیا نبی نئی امت نہ آئے گی، کوئی نیا نبی نئی امت نہ آئے گی، اب کوئی دین کوئی شریعت نہ آئے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے شیطان یہ بات اپنے متبعین کے دل میں ڈالتا ہے، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ نبوت تو انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، نبوت کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، نبوت کے ذریعے انسانوں کو رہبری ملتی ہے، نبوت کے ذریعے انسانوں کو اللہ کا قرب اور اللہ کا وصل حاصل ہوتا ہے، نبوت کے ذریعے سے انسان شیطان کی گمراہیوں سے بچتا ہے۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا باقی رہے اور نبوت کی ضرورت باقی نہ رہے؟ اس لیے بات سمجھنے کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب دنیا میں نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ختم نبوت کا یہ معنی ہے کہ اب دنیا میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بہت خوب۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب اس دنیا کے آخری دن تک باقی رہنے کے لیے ہے۔ جب نبوت باقی ہے تو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نبوت کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ قیامت تک کے لیے طلوع ہوا ہے۔ ڈوبے گا یہ سورج اس دن جس دن پوری دنیا ڈوبے گی۔ بے شک بہت خوب، جزاک اللہ، بہت خوب۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، یعنی حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا، وہ دن اس دنیا کی تاریخ کا آخری دن ہوگا۔ بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہ زمین کو باقی رکھیں گے نہ آسمان کو باقی رکھیں گے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے جتنے کمالات عطا فرمائے انبیاء کرام علیہ السلام کو، اور ان میں سے ہر کمال کی اپنی ایک طاقت تھی، ان میں سے ہر کمال کی اپنی ایک روشنی تھی۔ ان سب کو اگر جمع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کمالات کے سامنے رکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ان سب کے مقابلے میں اجمع اور اکمل ہیں۔ جس طرح سورج کے نکلنے کے بعد کسی بلب کی ضرورت نہیں رہتی، اسی طرح خاتم النبیین کی تشریف آوری کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے شک۔ نبوت باقی ہے، نبوت انسانوں کی ضرورت ہے۔ نبوت باقی نہ ہوتی تو قرآن باقی نہ رہتا، نبوت باقی نہ ہوتی تو احادیث مبارکہ باقی نہ رہتی، نبوت باقی نہ ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں باقی نہ رہتی۔ کچھ معمولی کوششیں کی گئی ہیں قرآن پاک کو مٹانے کی، اور کچھ معمولی کوششیں کی گئی ہیں احادیث مبارکہ کو ختم کرنے اور بلانے اور مٹانے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنفس نفیس اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے ہی قرآن پاک کو مٹانے، بدلنے، اس کو غیر معتبر قرار دینے کی انتھک کوششیں شروع ہو گئی تھی۔ اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات سے بھر دیا ہے، ہر نئے دن قرآن کا کوئی نیا معجزہ سامنے آتا ہے۔ روزانہ اعجاز قرآنی کے نئے نئے پہلو کھل کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ شاید میں بھول جاؤں یا جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں شاید اس کے درمیان اس بات کو ذکر کرنے کا موقع نہ مل سکے، اس لیے میں یہاں اعجاز قرآنی کے ضمن میں آپ کو قرآن کا ایک نیا معجزہ سناتا ہوں، جس کی طرف قرآن کے طالب علموں کا ذہن پہلے نہیں گیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان نے لکھ کر پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کسی زندہ انسان کو آسمان پر اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟
ان سے پوچھتا ہوں اگر اٹھایا نہیں جا سکتا تو پھر اتارا بھی نہیں جا سکتا، تو تم آئے کہاں سے؟ کہیں ڈارون نے تمہارے بارے میں سچ تو نہیں کہا تھا کہ تم کسی بندر کی اولاد ہو؟ حضرت آدم کو تو اس زمین پر اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا. اور قرآن کا بیان ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا آدم اپنی پوری ذریت کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور دیکھو زمین پر ہماری طرف سے راستہ بتلانے کا انتظام ہوگا. جو ہماری رہبری کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں قبول کرے گا وہ ناکام ہوگا. حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اگر ناممکن ہے تو حضرت آدم کا آسمان سے زمین پر اتارا جانا کیسے ممکن ہے؟ اور اگر وہ درست ہے تو یہ درست کیسے نہیں؟ عام طور سے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے کے لیے شیطان یہ بات اپنے متبعین کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ نبوت تو انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. نبوت کے ذریعے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، نبوت کے ذریعے انسانوں کو رہبری ملتی ہے، نبوت کے ذریعے انسانوں کو اللہ کا قرب اور اللہ کا وصل حاصل ہوتا ہے. نبوت کے ذریعے سے انسان شیطان کی گمراہیوں سے بچتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا باقی رہے اور نبوت کی ضرورت باقی نہ رہے؟ اس لیے بات سمجھنے کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اب دنیا میں نبوت کی ضرورت نہیں ہے. ختم نبوت کے یہ معنی ہے کہ اب دنیا میں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بہت خوب. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب اس دنیا کے آخری دن تک باقی رہنے کے لیے ہے. جب نبوت باقی ہے تو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط فہمی کسی کو نہ ہو کہ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت ختم ہو گئی. حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ کچھ نوجوان تھے، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا اور ہم نے ان کو ہدایت میں استقامت نصیب فرمائی تھی. بہت پختگی، بہت مضبوطی دے دی تھی. وہ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ساری دنیا سے ٹکرانے کے قابل تھے. لیکن پورا ماحول مخالف تھا، حکومت مخالف تھی، فوج مخالف تھی، تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے. اور قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے، زندگی کے ساتھ زندہ رہے. کوئی زندہ رہتا ہے؟ کوئی 309 سال تک سوتا ہے؟ اور کمال ہے قرآن کی تعبیر کا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے. قرآن کہتا ہے وہ 300 سال سوتے رہے اور اس میں 9 کا اضافہ بھی ہے. یعنی 2 الگ الگ حساب ہیں. ایک حساب سے 300 سال، ایک حساب سے 309 سال. شمسی حساب سے 300 سال، قمری حساب سے 309 سال.
قرآن کے ایک طالب علم نے لکھا ہے، ایک بڑے محقق نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ کسی ملحد نے، کسی منکر خدا، منکر دین، منکر شریعت نے، جو قرآن کو بھی نہیں مانتا، جب انسان اس راستے میں چلتا ہے نا تو پھر ترقی کرتا جاتا ہے۔ جو آج حدیث کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ اپنے موقف پر قائم رہے تو انہیں کل قرآن کا انکار کرنا ہے۔ جو آج صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں، کل انہیں نبی کا انکار کرنا ہے، کل انہیں خدا کا انکار کرنا ہے۔ یہ انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا، اور اسی طرح انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے، وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اگر انسان اس سے محروم ہو گئے اور کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے تو یہ انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ابھی سورج نہ نکلا ہو اور یہ مجمع بیٹھا ہو، روشنی کی ضرورت ہو اور سارے بلب بجھا دیے جائیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے اس مجمع کے ساتھ۔ کیسے لوگ اپنی گاڑیاں تلاش کریں گے، کیسے لوگ راستہ دیکھیں گے، کیسے لوگ اپنے گھر میں جائیں گے؟ جب تک روشنی کا دوسرا کوئی متبادل انتظام نہ ہو، اس وقت تک انسانوں کو روشنی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح چونکہ اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، چاہے باطل کے پرستار جتنا زور لگا لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی ایک لفظ، کوئی ایک باب، کوئی ایک گوشہ بھی نہ مٹایا جا سکتا ہے، نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ چھپایا جا سکتا ہے، نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ قیامت کی صبح تک اس کو باقی رہتا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ، بہت بے شک۔ جس اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس اللہ نے آپ کے ذمے کیا کیا فرائض رکھے ہیں، کیا کیا ذمہ داریاں آپ کے سپرد کی، اور چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے اپنا ہر کام مکمل کیا ہے۔ جس طرح آپ کی نبوت کامل ہے، آپ کا ہر عمل کامل ہے، آپ کا کردار کامل ہے، آپ کے اخلاق کامل ہیں، آپ کی گفتار کامل ہے، آپ کی تشریحات کامل ہیں۔ تو یہ سمجھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے جتنے کام کیے ہیں، آپ نے احسن طریقے پر وہ سارے کام انجام دیے ہیں، اور آپ کے انجام دیے ہوئے ان سارے کاموں کو قیامت تک باقی رہنا ہے، بلکہ ان سارے کاموں کا قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے۔ اگر وہ قیامت تک باقی نہ رہے تو یہ آپ کی نبوت کے خلاف ہے۔ ان میں سے کسی ایک کام کا بھی انکار ختم نبوت کا انکار ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات سنائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گزشتہ واقعات سنائے، جو آئندہ پیش آنے والے واقعات سنائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنائی، آپ نے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے جو ڈرایا، آپ نے بتلایا دیکھو حضرت مسیح آسمان سے زندہ آئیں گے، آپ نے بتلایا میرے خاندان کا ایک ممتاز فرد اٹھے گا، جب دنیا ظلم سے، ناانصافی سے بھر چکی ہوگی، اس وقت میرے گھرانے کا، میرے خاندان کا، میرے نواسے حسن کی اولاد میں سے ایک نوجوان اٹھے گا جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے۔ بعض روایات میں ہے جس کے باپ کا بھی وہی نام ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے۔ جیسے میں محمد ابن عبداللہ ہوں، وہ بھی محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے، اس کی محنتوں کے ذریعے دنیا جو ظلم سے، ناانصافی سے بھر چکی تھی، وہ عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ یہ باتیں بتلاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان جب دجال کا تذکرہ کرتے تھے، حضور ہمیں دجال کے فتنوں سے اتنا ڈراتے تھے اور ہمارے دل دجال کے فتنوں سے اتنے ڈر جاتے تھے کہ جب ہم مسجد نبوی سے نکلتے تھے، کہیں پتہ کھڑکتا تھا تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں دجال تو نہیں آ گیا، یعنی اتنا خوف حضور بیٹھاتے تھے۔ یہ ہے وہ حکمت، یہ ہے وہ تعلیمات جو پڑھی جاتی تھی، سنی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جن کو صحابہ کرام سنتے تھے اور یاد کرتے تھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قرآن دیا قیامت تک کے لیے اس کو بھی محفوظ رکھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے علوم عطا فرمائے ان کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو تشریح سکھائی ان کو بھی محفوظ رکھا۔ خوب یاد رکھیے، ان کے علاوہ ایک تو قرآن کی تشریحات چاہیے، اور جو لوگ کہتے صاحب جو بات قرآن میں نہیں ہوگی وہ ہم نہیں مانیں گے، کچھ باتیں وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کے طور پر امت کو سکھائی ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ نہیں کیا، اس لیے ان کی قرآن میں تشریح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ علم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جس کا نام ہے الحکمہ، اور اس الحکمت کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر کے اس پر اپنی تصدیق کی مہر لگائی۔ حضور خاتم النبیین ہیں، نبوت انسانوں کی ضرورت ہے، حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے قرآن بھی قیامت تک کے لیے ہے، حدیث بھی قیامت تک کے لیے ہے، حضور کا ہر عمل قیامت تک کے لیے ہے، حضور کا ہر فعل قیامت تک کے لیے ہے، حضور کی بتلائی ہوئی ہر بات قیامت تک کے لیے ہے، حتیٰ کہ حضور نے اگر کسی بات میں ناگواری کا اظہار کیا ہے تو اس ناگواری کا بھی قیامت تک، اس ناگواری کے اظہار کا بھی قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے، امت کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس بات پر حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اس بات پر حضور نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام علوم کا وارث بنایا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ آج ہمارے اسٹیج پر ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محتمم محبوب العلماء شیخ طریقت حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دام برکاتہم جو محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند، حضرت والا تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے، اہل مجمع کی طرف سے حضرت والا کی آمد شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون و مشکور ہوں، اور حضرت والا کو رحمت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ محترم علماء کرام، بزرگان ملت، حاضرین مجلس، آج کے اس عظیم الشان اجلاس کا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث۔ بظاہر یہ دو الگ الگ عنوانات ہیں، لیکن ابھی آپ رفیق محترم حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رضا مجدوم سے جو بیان سماعت فرما رہے تھے، اس سے آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خاتمیت اور ختم نبوت ہی کا ایک حصہ ہے تحفظ حدیث۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، آپ کے ذریعے لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کے لیے ذریعے سے آنے والا دین آخری دین ہے، اور آپ کی برپا کی ہوئی امت آخری امت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاتمیت سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا تحفظ اور ان کی بقا اور ان کی حفاظت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور خاتمیت کا ایک لازمی عنصر ہے۔ آپ کے دین کی حفاظت جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کے ذریعے ہوگی، اسی طرح قرآن پاک کا بیان ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کے ذریعے جس بیان اور جس تشریح اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کے عمل اور آپ کی سیرت کے ذریعے قرآن پاک کی تشریح و تبیین کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بقائے دوام عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس دین کو قیامت تک رہنا ہے۔
اور آپ کی شان ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان کی حفاظت ضروری ہے۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کی حفاظت کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا مشاہدہ کر رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک 8 سال کے بچے سے میں مل کر آیا ہوں جو مکمل قرآن پاک کا حافظ ہے اور دور بھی سنا چکا ہے، اب وہ اردو پڑھ رہا ہے۔ 8 سال کی عمر میں اس نے ناظرہ بھی پڑھا اور قرآن پاک کی حفاظت، قرآن پاک کو حفظ بھی کیا، اور اس طرح حفظ کیا کہ قرآن پورا اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس مجمع میں اگر یہ 10,000 کا مجمع ہے تو اس میں کئی 100 حفاظ کرام موجود ہوں گے، اور قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے کہ اگر ایک حرف کی تلاوت کے اندر بھی غلطی ہو جائے تو ہزاروں افراد ٹوک کر اس کی تصحیح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ نظام ہے قرآن پاک کی حفاظت کا جو آنکھوں سے مشاہد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کا ایک نظام بنایا، اس حکمت کی حفاظت کا بھی ایک نظام بنایا جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بار بار کتاب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور یعلمہم الکتاب والحکمہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے 2 اجزاء بتلائے گئے ہیں، ایک آپ کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہیں، دوسرے حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کہ شریعت کے بہت سے احکام وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے ان کی تعلیم دی ہے۔ نماز جو اسلام کا ستون ہے، اہم ترین عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک حرکت و سکون کو دیکھا۔ آپ نے کس طرح رکوع کیا، کس طرح سجدہ کیا، کس طرح قومہ و جلسہ ادا فرمایا، کس رکن کے اندر کون سی دعائیں آپ نے پڑھی، کون سی سورتوں کی تلاوت کی، سب کو محفوظ رکھا، اور پھر یہ مجموعہ نماز بنا۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس طرح نماز ادا کرو، اور اسی طرح نماز ادا کرنے سے قرآن پاک کے حکم اقیم الصلاۃ پر عمل ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ نماز قائم کرو، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ لیکن وہ اوقات کیا ہیں، نماز کی تعداد کتنی ہے، اور کون سی نماز کا ابتدائی وقت کیا ہے اور آخری وقت کیا ہے، اور کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھ کو دیکھو میں کون سی نماز کس وقت ادا کرتا ہوں، کون سی نماز کتنی رکعات کے ذریعے ادا کی جاتی ہے، کون سی نماز جہری ہے، کون سی نماز سری ہے، کس رکن کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مجمع کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ بتلائی جاتی ہے، حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ نے بنفس نفیس حج ادا فرمایا، اور صحابہ سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے لوگوں تم مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو۔ یہ سیکھنا کچھ تو آپ کے ارشادات کے ذریعے ہوا جن کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ہوا۔ تو یہی وہ دین ہے کہ جو
کہیں قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے معمولات کی شکل میں آیا۔ اسی کے مجموعے کا نام دین ہے، اسی کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ حدیث کی کتابیں پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی سند بیان کی جاتی ہے۔ حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، یہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر واسطے کا، ہر درمیانی فرد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آج کا بیان کرنے والا کہتا ہے کہ مجھ سے حدیث فلاں نے بیان کی، ان سے فلاں نے بیان کی، ان سے فلاں نے بیان کی، اور یہی سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ آج کے دور میں حدیث بیان کرنے والے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے راوی آتے ہیں ہر ایک کا نام محفوظ، ان کی تاریخ وفات محفوظ، ان کا خاندان محفوظ، ان کی زندگی محفوظ۔ کسی بھی حدیث کے معتبر اور مستند ہونے کے لیے پہلے راوی کے حال کو دیکھا جاتا ہے۔ علم اسماء الرجال وہ عجیب و غریب فن ہے کہ اس میں تمام روات حدیث کی جن کی پیدائش معلوم ہو، ان کی پیدائش، ان کے تحصیل علم کی تفصیلات، ان کے اساتذہ کی تفصیلات، ان کے تلامذہ کی تفصیلات، کتنے انہوں نے اسفار کیے، کہاں کہاں گئے، کن کن اساتذہ کے سامنے ذان و تلمذ طے کیا، کتنے شہروں کا سفر کیا، اور اس کے بعد پھر ان احادیث کو انہوں نے زبانی سن کر یاد کیا، پھر کراسات میں کاغذوں میں محفوظ کیا۔ یہ تمام کے تمام تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اسی قدرتی اور غیبی نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاملین حدیث کو غیر معمولی قوت حفظ عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بالکل نوجوانی میں حدیث کا ذخیرہ حفظ کر کے اپنے وطن بخارا پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عجیب و غریب قوت حافظہ عطا فرمائی تھی۔ کچھ اور حضرات تھے جو پہلے سے حلقہ درس قائم کیے ہوئے تھے، کچھ منافست کا جذبہ پیدا ہوا تو ان کا امتحان لینے کے لیے ایک مجلس برپا کی گئی۔ ایک جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھا دیا گیا، 10 افراد مجمع کے اندر مختلف حصوں میں بیٹھا دیے گئے، اور ان میں سے ہر ایک نے اس طرح بیان کرنا شروع کیا، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سند کے اندر خرد برد کر کے کہیں کی سند کہیں جوڑ دی، کہیں کا متن کہیں جوڑ دیا، اور ایک مصنوعی روایت بیان کی۔ جب روایت بیان کر چکے تو پوچھا آپ یہ حدیث جانتے ہیں؟ فرمایا لا عارف، میں نہیں جانتا۔ 10 روایتیں یہ سنا چکے، سب کے جواب میں کہا میں نہیں جانتا۔ 10 دوسرے نے سنائے، فرمایا میں نہیں جانتا۔ جب 10 کے 10 روایتیں، اس طرح 100 روایتیں ان کے سامنے پیش کی گئیں جو بناوٹی تھی، مصنوعی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے جو 10 روایتیں سنائی تھی وہ اس طرح سنائی تھی، اور آپ نے جو 10 روایتیں سنائی تھی وہ اس طرح سنائی تھی، اور آپ نے جو 10 روایتیں سنائی تھی وہ اس طرح سنائی تھی، اور سب نے خلط ملط کر دیا ہے، اصل روایت اس طرح ہے۔ پھر 100 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ اور صحیح متن کے ساتھ جو حدیث جو موجود تھی ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنایا۔ اس طرح کی قوت حفظ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو ایک طرف یادداشت کا یہ ملکہ کہ جو کچھ استاد سے سنا ہے، جن الفاظ سے سنا ہے، ان کو بعین ہی محفوظ رکھا۔ دوسری طرف بیان کرنے والے راویوں کے بارے میں ایسی چھان پھٹک کہ جس راوی کے سلسلے میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا، اس کی روایت کو ساقط کر دیا، یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ آج حدیث کی کتابوں میں اور خاص طور سے جو بڑی کتابیں ہیں ان میں انہی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے جن کے راویوں کے تمام حالات کتابوں کے اندر مدون ہیں۔ میں کہتا ہوں روایت کے الفاظ تو الفاظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات ارشاد فرمائی تو آپ کس کیفیت میں تھے، آپ کے بیان کرنے کا انداز کیا تھا، کہاں پر آپ تھے اور کیا صورت اختیار کر رکھی تھی، ان سب کو راویوں نے بعینی محفوظ رکھا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے 4 درجے بیان فرمائے اور اس میں سے ایک درجے کے مجاہد کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اتنی بلندی پر ہوگا. یہ کہتے ہوئے آپ نے سر اٹھایا تو آپ کے سر مبارک سے ٹوپی گر گئی. آج بھی استاد جب پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس حدیث کو پڑھانے کے لیے کے وقت میں اسی طریقے سے اپنے سر کو اٹھاتا ہے تاکہ اس کے سر کی ٹوپی گرے. یہ ادا تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. ایک ایک ادا تک کو محفوظ رکھا ہے. یہ اہتمام کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی حفاظت کا. اور کیوں نہ کیا جائے؟ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جس طرح الکتاب کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح الحکمہ کی بھی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد منصبی کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے. اور یہ پیشین گوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی. اس لیے اگر آج کوئی ایسا فرقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، تو یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دی تھی کہ ایک دور آئے گا جہاں ایسا کہنے والے موجود ہوں گے اور صوفے پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے کہیں گے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. لیکن یاد رکھو کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ اسی جیسا اور بھی دیا گیا ہے. تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن اور قرآن کے مثل بھی ہم کو عطا کیا گیا ہے. میرے بھائیوں، آج جہاں بہت سی گمراہیاں پھیل رہی ہیں، بہت سی دفن شدہ گمراہیاں انگڑائیاں لے کر ابھر رہی ہیں. ایک دور تھا جب فتنہ انکار حدیث بر صغیر کے اندر زوروں پر تھا. بہت سے اس کے پیشوا پیدا ہوئے، کتابیں لکھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ فتنہ یہاں سے ختم ہو گیا. پھر یہ ہمارے وطن عزیز کے اندر بھی فتنہ انگڑائیاں لے رہا ہے اور سر اٹھا رہا ہے. آپ اس سے آگاہ رہیں اور یہ یاد رکھیں کہ نعرہ کتنا ہی خوبصورت ہو، اس کی گہرائی میں جا کر دیکھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی خوبصورت نعرے کی شکار ہو کر اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا حافظ امین الحق عبداللہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. خواب سے بیدار ہو للہ دیوانوں اٹھو، حرمت دین محمد کے نگہبانوں اٹھو، شعلہ سامانی اٹھاؤ، شعلہ سامانوں اٹھو، مٹ رہا ہے دین وحدت اور ہم دیکھا کریں. آؤ پھر پہلا سجوش زندگی پیدا کریں، آؤ پھر پہلا سجوش زندگی پیدا کریں. فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد کو بجھانے کے لیے. یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے، غیرت دینی تمہاری آزمانے کے لیے. تم ہو ناموس محمد کے نگہباں یاد ہے، تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان یاد ہے، تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان یاد ہے. خواب سے بیدار ہو، روح الامی کا واسطہ متحد
ہو رحمت للعالمی کا واسطہ، پستیوں کو چھوڑ دو دین مبی کا واسطہ، رفعتوں کو ڈھونڈ لو عرش بری کا واسطہ، فتنے جتنے اٹھ رہے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، تم جو چونکو گے حوادث خود فنا ہو جائیں گے، تم جو چونکو گے حوادث خود فنا ہو جائیں گے۔ اتر پردیش کے صدر آج کے اس پروگرام کے روح رواں ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا الحاج محمد متین الحق اسامہ قاسمی دامن برکاتہم تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ تحفظ ختم نبوت اور تحفظ حدیث کانفرنس ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بے شک اگر یہ عقیدہ مجروح ہو گیا تو یہ امت کبھی ایک نہیں ہو سکتی، مختلف رنگ، نسل، خاندان، برادری، ملک، علاقہ، شہر، صوبہ، قصبہ، اگر انسان دیکھے تو اختلافات کا مجموعہ ہے، لیکن یہ سارے اختلافات کے باوجود سارے انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور تعلیمات کی بنیاد پر متحد ہیں۔ بے شک بے شک بہت صحیح۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہم کو وہ آزاد کر دے۔ آزاد کا مطلب ہے کہ گھر گھر میں جھگڑے ہوں، چار سگے بھائیوں کی رائے ایک نہیں ہوتی دنیاوی معاملات میں۔ تو اگر شریعت کو، دین کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے آزادی دے دی جائے کہ صاحب تمہیں جیسا سمجھ میں آئے ویسا سمجھ لو، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے، اگر آزادی دے دی جائے کہ تم دین کو اپنے اعتبار سے سمجھ لو تو ایمانداری سے بتلاؤ یہ سارے بیٹھنے والے ایک ہی بات سمجھیں گے یا ہر ایک اپنے مزاج کے اعتبار سے سمجھے گا؟ جس کا جو ذوق ہوگا، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ کیا تو ہم کو قرآن اور نبی کے پاکیزہ فرمان پر متحد کر دیا۔ اب کبھی بھی آپس میں اختلاف ہو، الحمدللہ ایمان والوں کے سامنے اگر قرآنی آیات پیش کر دو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کر دو تو وہ اپنے اختلافات ختم کر دیتا ہے کہ بھائی اب ہم بھی پیچھے، آپ بھی پیچھے، نبی نے جو کہا بس وہ طے۔ بے شک بے شک بہت صحیح۔ ہمارے اختلافات کے حل کی بنیاد ہے قرآن و سنت، چونکہ دنیا کے وہ مذاہب جو کبھی برحق تھے ان میں نبی اور پیغمبر رسول آئے تھے، لیکن جب ان سے اللہ کی حفاظت اٹھ گئی تو وہ سخت اختلافات کا شکار ہوئے اور ان کے پاس اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس اختلافات سے گھبرا کر انہوں نے کہا کہ سارے جھگڑے کی بنیاد یہ مذہب ہے، کیونکہ اصلی مذہب بچا نہیں تھا۔
مذہب تبدیل ہو گیا تھا، اللہ کی حفاظت اٹھ گئی تھی، کتابوں کے معنی لوگوں نے اپنی مرضی سے بدل دیے تھے، جس کے جو جی میں آیا اس نے وہ معنی کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو انہوں نے ایک دن مذہبی کو خیر بات کہہ دیا کہ اس سارے جھگڑے کی بنیاد یہ ہے۔ اسی قسم کی ذہنیت وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ ہم ان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ تمہارے مذہب کی حفاظت اٹھ گئی تھی تو تمہارے پاس کوئی راہ نہیں تھی، لیکن ہمارا یہ آخری مذہب جو تمہارے لیے بھی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، لہذا تمہارا جو حشر ہوا انشاءاللہ ہمارا وہ حشر نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ الا یہ کہ ہم بھی مذہب کو چھوڑ دیں۔ مذہب کی بنیاد قرآن و سنت ہے، قرآن اور حدیث۔ کیا مطلب؟ ہم آپ کو آپ کی زبان میں بتلاتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات کسی سے سن پائیں گے کہ وہ کہتے کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا؟ بالکل نہیں سن پائیں گے۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا۔ اگر کوئی ہمارے درمیان رہتے ہوئے یہ کہے کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا اور نبی کا عمل میرے لیے کوئی سند نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ اچھا آدمی سمجھیں گے؟ بالکل نہیں، پاگل۔ آپ کہیں گے تو بہت بڑا اسلام کا دشمن ہے، نبی کی بات نہیں مانتا، نبی کے عمل کو سند نہیں مانتا۔ ارے ہمارا ایمان ہے کہ بات تو نبی کی بات ہے، ہماری آپ کی بات کی تو کوئی قیمت نہیں، عمل تو نبی کا عمل ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نبی کے عمل کو سند بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جب رب العالمین نے، کائنات کے مالک نے اپنے آخری پیغمبر کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین راہ عمل، بہترین نمونہ بنا دیا، تو اب ہم کو کسی اور نمونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام دشمن چاہتے ہیں کہ نبی کا یہ اللہ کے اعلان کردہ نمونے کو پیچھے کر دیا جائے، بے اثر کر دیا جائے، دماغوں سے اس کی قیمت نکال دی جائے۔ جب نبی کا نمونہ نکل جائے گا پھر ہمارے لیے آئیڈیل کون ہوگا؟ پھر ہمارے لیے آئیڈیل جس میں جو جی میں آئے گا، کوئی اس کو بنائے گا آئیڈیل، کوئی اس کو بنائے گا آئیڈیل، کوئی اس کو بنائے گا آئیڈیل۔ کیوں؟ یتیم ہو گیا یہ اپنے باپ سے محروم ہو گیا، اپنے خاندان سے محروم ہو گیا، لاوارث ہو گیا۔ یہ کیا مطلب لاوارث ہونے کا؟ اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کو چھوڑ دیا، نبی کے صحابہ کو چھوڑ دیا، تابعین تبع تابعین کو چھوڑ دیا، اولیاء اللہ بزرگان دین کو چھوڑ دیا، یہ لاوارث ہو گیا۔ کتنے بے عقل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن کو خود سے سمجھیں گے، قرآن ان پر اترا ہے۔ یہاں منکرین حدیث کا جو ہیڈ تھا مر گیا، اس سے میری کبھی گفتگو ہوئی تھی، 3 گھنٹے کے بعد کہہ کے گیا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد آئیں گے، 12 سال سے زیادہ ہو گئے، مر کے بھی چلا گیا، ابھی ہفتہ پورا نہیں ہوا۔ بہکانے کے لیے اس نے کیا کہا؟ مفتی صاحب بہکانے کے لیے اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ ہم حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ سنیے گا بہکانے کا انداز، آپ بھی نوٹ کر لیجئے۔ ہم انکار نہیں کرتے حدیث کا، جو حدیث قرآن کے موافق ہوتی ہیں، قرآن سے ٹیلی کرتی ہیں، وہ حدیثیں مانتے ہیں۔ جو حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو عام آدمی جس کو کچھ علم نہیں، علماء سے رابطہ نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے معتبر علماء سے رابطے میں رہو۔ آج دنیا تم کو علماء سے کاٹنا چاہتی ہے، دیندار لوگ بھی علماء سے کاٹ رہے ہیں اور دنیا دار لوگ بھی علماء سے کاٹ رہے ہیں۔ ایمان چاہتے ہو تو معتبر علماء سے جڑے رہنا، ورنہ مر کے آپ اپنی قبر میں جاؤ گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، کوئی ہمیں کاٹے تھوڑے، یہ پاگل ہے، یہ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے اب یہ کانفرنس کریں۔
اللہ کی قسم ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ایمان ہمیں اپنا ایمان اور آپ کا ایمان پیارا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو جگایا نہ گیا تو لوگ آپ کا ایمان لوٹ لے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سوچو اگر آپ کہہ دو کہ نعوذ باللہ ہم نبی کی بات نہیں مانتے، ایمان بچے گا؟ بالکل نہیں بچے. اب اسے کو یوں گھما دو ہم حدیث نہیں مانتے تو کیا مطلب ہوا؟ میاں حدیث نبی کی بات کا تو نام ہے، نبی کا عمل، نبی کا قول، نبی کی بات کسی کو تو حدیث کہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ حدیث نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے یہ کہنا کہ ہم نبی کی بات نہیں مانتے. کون ایمان والا بچے گا؟ متفقہ فیصلہ ہے علماء کا. جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے ایسے ہی حدیث کو ماننا ضروری ہے. جس طرح نبی کو ماننا ضروری ہے ان کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے اور آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں. اور اگر کوئی قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں. بے شک بے شک. کلمہ پڑھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں چاہیے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو گے تو ایمان بچے گا؟ بالکل نہیں بچے گا. تو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو حدیث قرآن سے موافق ہوتی ہے بہکانے کا انداز وہ سمجھتے بہت بھاری بات ہے. ان کے سربراہ نے ہم سے بات کی تھی جو کہتے ہیں جب قرآن سے تیزی کرتا ہے تو اس کو ہم مانتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے قرآن کو پہلے سمجھ لیا اور سمجھنے کے بعد اب آپ نے حدیث کو قرآن پر پیش کیا. موافق ہے تو مانا، مخالف ہے تو انکار کر دیا. میں نے ان سے پوچھا چلیے حدیث کو کنارے لگا دیجئے، قرآن سمجھا کہاں سے آپ نے؟ کیسے سمجھا؟ قرآن کی ایک آیت ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، مانا بتلاؤ اس کے. اس میں ایک واقعہ کا اشارہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کچھ بڑے بڑے سرداران قریش کو دین اسلام سمجھا رہے تھے. ایک نابینا صحابی آ گئے. نبی کو ان کا آنا اس وقت اچھا نہیں لگا. یہ لوگ کہیں بہانہ بنا کر کے برادری واد بہت تھا کہ کہیں یہ چھوٹا آدمی میری مجلس میں کیسے آ گیا، شاید ان کو ہدایت مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کا آنا اچھا نہیں لگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ آپ کے چہرے پر بل پڑ گیا، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اس بات پر کہ ایک نابینا آیا ان جاءہ الاعمی. آگے پورا مضمون ہے. بتلائیے اس کے معنی کیا ہے؟ اعمی کون ہے؟ اعمی جب تک آپ اس واقعے کو نہ جانیں کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، کیا واقعہ پیش آیا، آپ سمجھ پائیں گے؟ اب ناچ رہے ہیں، تفسیر پہ آ گئے. ہم نے کہا واہ، حدیث کو مان نہیں رہے، تفسیر میں آپ آئیں گے. ہم تفسیر وفسیر نہیں جانتے، ہمیں قرآن کے ڈائریکٹ بتلاؤ. ڈائریکٹ سمجھ گئے نا، قرآن ٹیلی کر رہا ہے حدیث. ناچ رہے ہیں. یہ آیت پیش کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. تو نمونہ کچھ باہر ہوگی نا، وہ زندگی سامنے. وہ زندگی کہاں ہے؟ کہاں ہے نبی کی زندگی جس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کیا مطلب ہوا؟ دھوکہ دیتے ہو. 3 گھنٹے ناچے ہیں، بار بار تفسیر میں آ جائے. ہم کہہ رہے ہم تفسیر نہیں جانتے، ہمیں قرآن سمجھاؤ کیسے سمجھے. ارے میاں حدیثیں قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. اس لیے ایک جملہ یاد کر لو سب، قرآن بھی وحی الہی ہے اور حدیث بھی وحی الہی، وہی اللہ کی طرف سے آنا پیغام. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. واہ بڑی ہاں یا واہ. قرآن کے الفاظ و معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث میں معانی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یاد رہے گی یہ بات سب کو؟ ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ کس کو یاد رہے گی. قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے. فرق ہے قرآن میں الفاظ
اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے. قرآن پاک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ شامل نہیں ہے, پورا اللہ کی طرف سے آیا. اور حدیث مضمون اللہ کی طرف سے ہے, الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہی یہ بھی ہے, وہی الہی یہ بھی ہے, اس کو بھی ماننا ضروری. کوئی قرآن کا انکار کرتے ایمان سے باہر ہو جائے گا, اور کوئی حدیث کا انکار کرتے ایمان سے باہر ہو جائے گا. کوئی محمد رسول اللہ کو مانے اور آپ کو آخری نبی نہ مانے ایمان سے باہر ہو جائے گا. نبی بھی ماننا ضروری, آخری نبی ماننا ضروری, قرآن بھی ماننا ضروری, حدیث بھی ماننا ضروری. جس کو میں نے آپ کے دماغی سطح کے اعتبار سے کہا کہ اگر کوئی کہ ہم حضور کی بات نہیں مانتے, لیکن وہی گھماتا ہے حدیث نہیں مانتے, بات میں لکھی گئی ہے اور ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوا. آپ نے دلائل کے اعتبار سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے حوالے سے جو سورہ قیامہ میں ہے کہ ہم پڑھوائیں گے بھی, جمع بھی کرائیں گے. قرآن جو یہ آج دفتیوں میں جمع ہے یہ بھی اللہ کے طرف سے ہے, کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے. پڑھوانا سب یاد کر رہے ہیں. ابھی حضرت نے فرمایا 8 سال کا بچہ حافظ قرآن. ایک دن ایک رسالے میں خبر آئی کہ ایک چھوٹا 3 سال کا بچہ حافظ قرآن. اللہ کا انعام ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے, مذاق نہیں. 70 سال کے بڑے میاں مزدور دن بھر مزدوری کرنے لگے. دل میں لگ گئی کہ یار حافظ قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے, اللہ کی بڑی محبت ملتی ہے, کہ ہم حافظ نہیں ہو سکتے. 70 سال کے بڑے میاں مزدوری کرنے والے, ایسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں, دن بھر مزدوری کریں اور مغرب بعد قرآن پاک پڑھنے کے لیے پہنچ جائیں قرآنی حلقے میں, اور میاں چند سال میں حافظ قرآن ہو گئے. اللہ کا انتظام ہے. قرآن بھی قیامت تک رہے گا, حدیث بھی قیامت تک رہے گی, نبی بھی قیامت تک رہیں گے, نبی کی نبوت اور ختم نبوت بھی قیامت تک رہے گی. اب آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں. آپ کیا یہ گوارا کریں گے آپ کے پاس رہنے والا کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مان لے اور آپ کے فرامین کا مذاق اڑاوے؟ مسئلہ سمجھ لو, میری بات ختم. مسئلہ سمجھ لو, جو قرآن کا انکار کرے وہ بھی اسلام, وہ کوئی اور مذہب اختیار کر لے, ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. اسلام کا نام لینا بند کر دے, تمہیں بہکانا بند کر دے. جائزہ لو اپنے اپنے محلوں کا. جتنے لوگ قرآن سمجھانے کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو جمع کر رہے ہیں اور قرآن سمجھانے کے ساتھ حدیث کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں, وہ نوجوان نوٹ کر لیں, اپنا ایمان برباد مت کرو, بند کر دو ایسی مجلسوں میں جانا. ہاں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دھتکار چاہیے, حدیث پاک میں لین لگی ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر پلا رہے ہوں گے, بیچ سے فرشتے کچھ لوگوں کو نکال لیں گے. کہیں گے ارے کیوں نکال لے ہو بھائی ان کو؟ کہیں گے آقا آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نئی نئی باتیں پیش کی. ارے دور اول میں یہ مسئلہ حل ہو چکا. قرآن بھی اللہ کی طرف سے, حدیث بھی اللہ کی طرف سے. اب آج حل شدہ مسئلے کو علماء سے جوڑیے, معتبر علماء سے ایمان بچائیے. میں نے مسئلہ بتلا دیا. قرآن بھی اللہ کی طرف سے, حدیث بھی وحی الہی ہے. جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ایسے حدیث کو ماننا ضروری. قرآن کا انکار کرو گے ایمان سے نکل جاؤ گے, حدیث کا انکار کرو گے ایمان سے نکل جاؤ گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیثیں قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں ان سے پوچھو تم نے قرآن کہاں سے سمجھا, تفسیر اور حدیثوں کو نکال دو اور قرآن سمجھا دو, تب ہم سمجھ میں آوے. تو یہ سب ڈرامے بازی, دین سے دور کرنے کی چیز. پھر وہی بات, ختم نبوت نبی کا فرمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد ہے. اگر ہمارے ہاتھ سے اللہ نہ کرے 1000 مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ توبہ, اگر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو خدا کی قسم پھر تم کو پوری دنیا میں کوئی ایک نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا دامن تھام کر دنیا میں بھی ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت آخرت میں اللہ پاک جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، یعنی شوران ملت، معزز بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایسے زمانے میں وجود بخشا ہے جو زمانہ ہے آقا نامدار خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، جس کو شروع ہوئے 1452 سال ہو چکے ہیں۔ کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے آپ 1441 لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال پہلے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا مکہ مکرمہ میں، جب آپ کی عمر شریف 40 سال تھی۔ تو 13 سال اور شامل کیجیے اس میں، 1441 ابھی شروع ہوا ہے، دوسرا مہینہ اس کا چل رہا ہے، ان 13 سالوں کو اور شامل کیجیے تو 52-53 سال، 1452-53 سال اس زمانے کو شروع ہو گئے، جو زمانہ ہے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ یہ بات آپ نے بار بار سنی ہے کہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی اور سب سے پہلے انسان ہم سب کے دادا مورث اعلیٰ حضرت آدم اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر۔ پیغمبر کی ضرورت کیا تھی؟ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کیا، انسانوں کو، جنات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن کر رہے، میرا کہنا مانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ انسانوں ہی میں سے کچھ خاص ایسے انسان بنائے کہ جن کے اندر یہ طاقت اور یہ صلاحیت پیدا فرمائی کہ وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان علوم کو، ان مرضیات و نامرضیات کے علوم کو حاصل کریں اور دنیا میں رہنے والوں کو بتائیں۔ یہ سلسلہ جب سے دنیا آباد ہوئی اسی وقت شروع ہو گیا، کیونکہ جیسے کھانے پینے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا آدمی، یہ بھی سکھایا گیا۔
طبیعت خراب ہو جائے کیسے علاج ہو یہ بھی بتایا گیا. تو اسی طریقے پر یہ بھی ضرورت تھی کہ یہاں آتے ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، احکام کی پیروی اس کے ذمہ لازم تھی. تو کیسے کرے وہی انتظام کیا گیا. یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بعد دیگرے جس کو چاہا اس کے اندر صلاحیت پیدا کی. مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے اپنے علاقوں کی ذمہ داری نبھاتے تھے. چلے جاتے تھے، ان کی جگہ دوسرا، ان کی جگہ تیسرا، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا. جو پہلے مانتے تھے جس کو، وہ تو چلا گیا. اب دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا. اب وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں. اس کو بالکل بدیہی اور یقینی طور پر یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، نبی ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے. وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے پوری طرح میدان میں آ جاتے تھے. اب جو پہلے مانتے تھے دوسروں کو، ان کو مانے، بڑی کشمکش. مرکز عقیدت کسی کو بنا لیا گیا اور پھر اس کے چلے جانے کے بعد کوئی آ کر یہ کہے کہ مجھے مانو، تو جلدی سے طبیعت تیار نہیں ہوتی. لیکن یہی تھا، اب ان کو ماننا ہے، اب ان کو ماننا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا اور مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت پر فائز ہوئے، جن کے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا. اب قیامت تک اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات و نامرضیات پر عمل کر کے نجات حاصل کرنی ہے تو صرف یہی تعلیمات ہیں، یہی ہدایات ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. کوئی اور پیغمبر اگر وہ خود بھی آ جائے اس کو بھی انہی کو ماننا پڑے گا. انبیاء بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن پر تورات نازل ہوئی، ان کی مثال پیش کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے واسطے بھی کوئی راستہ نہیں تھا، بس ایک ہی راستہ تھا کہ میری کتاب، میری شریعت، میری باتیں مانیں. ان کے پاس تو اگر کتاب ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتے دوبارہ تو اصلی کتاب ہوتی، اصلی تورات ہوتی، فرمایا تب بھی نہیں. ان کے بارے میں تو بطور فرض کے فرمایا اگر زندہ ہوتے. ان کا تو انتقال ہو گیا، اور جن کا انتقال ہو جاتا ہے دنیا میں پھر نہیں آیا کرتے. لیکن ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں تو آپ خود فرما رہے ہیں
کہ وہ آئیں گے اور آنے کے بعد یحکم بشریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا انتقال نہیں ہے، وہ آئے تھے، جن کے واسطے آئے تھے انہوں نے ان کو جھوٹا مدعی نبوت قرار دیا، اشترا کیا ان کے اوپر، بہتان لگایا، نہیں مانا ان کو، اتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ ان کو سزا دینے کے لیے عوام کی بھیڑ جمع کر دی، سولی پر چڑھانے کا انتظام کر دیا سارا۔ اللہ تعالیٰ نے بجسد عنصری زندہ فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ جو پکڑنے آئے تھے، گھر میں گھسے تھے، انہی میں کا ایک آدمی بالکل ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن گئی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم اور آپ انسان ہیں، ہم اپنی شکل نہیں بدل سکتے، جس کو جو شکل مل گئی بس اسی شکل میں رہے گا مرتے وقت تک۔ لیکن فرشتے ہیں، جنات ہیں، وہ مخلوق ہیں، ان کا بھی ایک جسم ہے، مگر ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ اپنے اصل جسم کو چھوڑ کر کسی اور جسم کے اندر آ جائے۔ آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پورا قرآن کریم لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سالہ مدت نبوت کے اندر، جب آیا کرتے تھے تو انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ عام طور پر ایک مشہور اور خوبصورت صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبرائیل، تم کبھی اپنی وہ اصل شکل بھی دکھا دو کہ فرشتہ ہوتے ہوئے جو تمہاری شکل ہے وہ ہم دیکھ لیں ذرا۔ کہ ٹھیک ہے، دکھا دیں گے۔ اور طے ہو گیا معاملہ کہ حرم شریف کے سامنے باب الملک عبد العزیز جو آج کل اس کے سامنے کا جو میدان، آج کل میدان نہیں ہے، عمارتیں ہیں، لیکن اس وقت وہ میدان تھا کہ اس میدان میں آ جائیے گا دن چڑھے 10-11 بجے۔ آپ پہنچ گئے، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل کے اندر نمودار ہوئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بڑا ان کا بدن تھا کہ سد الافق، سامنے جو آسمان کا کنارہ زمین سے اوپر تک نظر آ رہا تھا سارا بھر گیا ان کے بدن سے، اتنا بڑا ان کا بدن، اور 600 ان کے پر تھے، بازو۔ یہ تھی ان کی اصل شکل، لیکن آیا کرتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل صورت میں۔ تو جب مخلوق اللہ نے ان کو یہ طاقت دی کہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں وہ، تو کیا اللہ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ جو پکڑنے آئے تھے ان کو بعین ہی عیسیٰ بنا دیں؟ عیسیٰ بن گئے، جو پکڑنے آئے تھے انہی میں کا ایک آدمی اس کو پکڑ رہے ہیں، وہ شور مچا رہا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ آیا تھا، کہ نہیں تو ہمارے ساتھ کہاں سے آیا، تو عیسیٰ آیا، اور پکڑ کر اس کو جو ان کا انتظام تھا سولی پہ لے جا کے چڑھا دیا، اور ساری دنیا میں شور مچا دیا کہ ہم نے تو اس عیسیٰ کو جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا جھوٹا مار دیا۔ قرآن کریم نے صاف صاف تردید کی، وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه له، نہ
مارا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے. پھر فرمایا وما قتلوہ یقیناً، پکی بات ہے کہ مارا نہیں، ذرہ برابر شبہ نہیں. پھر کہاں گئے؟ بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ان کو اٹھا لیا. تو ان کون ہیں؟ اسی بدن کے ساتھ جان تھی اور بدن جو کا توں، جسد مع روح جس کو کہتے ہیں، اللہ نے اسی حالت کے اندر اٹھا لیا، صاف صاف قرآن کریم میں. اور جب وہ اس طرح کا پروگرام بنا رہے تھے اور فطری طور پر انسان ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح کی گھبراہٹ ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک ورافعک الیک، گھبرائیے مت، میں آپ کو پورا پورا دے لوں گا. کیسے؟ کہ اٹھا لوں گا. یہ ورافعک الیہ قرینہ ہے اس بات کا کہ متوفی کے معنی کیا ہے. توفی اور اٹھانا کبھی مارنے کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کوئی چیز پوری پوری لے لی جائے اس شکل کے اندر ہوتا ہے. یہاں وہی مراد ورافعک الیہ. آپ گھبرائیے نہیں، یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، میں پورا پورا آپ کو لے لوں گا، یعنی آپ کو اٹھا لوں گا. یہ وعدہ فرمایا اور اللہ نے اس وعدے کا ایفا کیا اور اس کا اعلان کیا وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ. اس لیے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم کی اس نص قطعی سے جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے. زندہ اٹھایا ہے، اب بھی زندہ ہے. یہ قرآن کریم میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی بات قرآن کریم میں ہے. اب انہی سے متعلق دوسرا مضمون ہے، وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، صاف صاف قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن ماننا اس کا ضروری ہے. اگر اس کو نہیں مانتا اسلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پہلی بات کہ اللہ نے مخالفین اور یہود کے شر سے اور ان کے مکر سے محفوظ رکھ کر ان کو آسمان پر اٹھایا. قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے. اب انہی کے بارے میں دوسرا جز یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ بقید حیات ہیں اور قیامت کے قریب تک ان کی حیات کا سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. اور جب اس دنیا میں حضرت محمد بن عبداللہ المہدی آخری خلیفہ راشد کے زمانے میں کانا دجال نکلے گا، اس کو دجال آور کہا جاتا ہے. ہم اور آپ یہ لفظ کیوں بولتے ہیں؟ کانا دجال کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا اس کو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں موجود ہے. آپ نے بتایا کہ وہ جو دجال ہوگا اس کی ایک آنکھ، بعض تو کہتے ہیں کہ بالکل سپاٹ ہوگی، حدیث کا مضمون ہے مطموس العین، آنکھ کا نقشہ ہی نہیں ہوگا. اور بعض کہتے ہیں کہ آنکھ تو ہوگی لیکن آنکھ میں پھلا ہوگا، یعنی کام نہیں کر رہی ہوگی.
اور داہنی آنکھ جو ہے وہ بھی پوری ٹھیک نہیں ہوگی، لیکن کچھ نظر آ رہا ہوگا، اسی سے وہ ساری دنیا میں گھومے گا۔ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی جو ایک بزرگ انسان ہوں گے اور دنیا کی بادشاہت ان کے حوالے کی جائے گی، مرضی نہ ہونے کے باوجود ان کو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ حالات ایسے ہوں گے، ان کی فوج سے مقابلہ ہوگا، اور جگہ جگہ یہ مقابلے ہوتے رہیں گے۔ آخر کار اس وقت میں جہاں یہ دجال نکلے گا، دمشق کا علاقہ، شام کا علاقہ، مسلمان دمشق شہر کے اندر گھر جائیں گے، پریشانی کا عالم ہوگا۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے۔ فرشتے، دو فرشتے سہارا دے رہے ہوں گے، زرد لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ ابھی وہ غسل کر کے آئے ہیں، بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ اور کہاں اتریں گے؟ دمشق شہر کے مشرقی حصے میں ایک مینارہ ہوگا، اس مینارے پر اتریں گے، اور پھر وہاں سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جائے گا۔ خلافت کا فرض انجام دے رہے ہوں گے حضرت محمد بن عبداللہ، اور جو خلیفہ ہوتا تھا وہ نمازی پڑھایا کرتا تھا، اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ ابھی تک حضرت محمد بن عبداللہ یہ نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، وہ پیغمبر ہیں۔ جب گئے جب بھی پیغمبر تھے، وہاں بھی پیغمبر، اور جب دنیا میں تشریف لائے جب بھی پیغمبر۔ نبوت سلب نہیں ہوا کرتی، جس کو ایک مرتبہ نبوت مل گئی یہ منصب اس کا رہتا ہے۔ تو چنانچہ جب وہ تشریف لائیں گے، ہوں گے تو بنو اسرائیل میں سے آخری پیغمبر، لیکن آتے وقت میں وہ صرف ایک انسان، ایک امتی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پیغمبری کے ساتھ آئیں گے۔ اور جب وہ پیغمبر ہیں تو حضرت محمد بن عبداللہ جن کا لقب ہے المہدی، وہ گزارش کریں گے حضرت آپ نماز پڑھا دیجیے، آپ پیغمبر۔ فرمایا نہیں، نماز اقامت ہو چکی ہے، تم مصلی پر پہنچ چکے ہو، تمہارے لیے اقامت ہوئی ہے۔ امامکم منکم، تم ہی میں سے ایک امام بنے گا، یعنی امت محمدیہ میں سے امام بنے گا۔ چنانچہ ان کے حکم کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اختتام فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اب دجال کی فوج سے مقابلہ، اسی کام کے لیے اللہ نے اتارا، یعنی اتاریں گے، کمان سنبھالیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ان کے سانس میں اللہ نے یہ طاقت دی ہوگی کہ جو ان کی سانس کے سامنے آ گیا وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا، مر جائے گا۔ دجال بھی اس طرح مر سکتا تھا، لیکن کون جانتا؟ آپ نے باقاعدہ اپنے نیزے سے وہ ہے کہ اس کے مارنے کا کارنامہ انجام نہیں ہے، سب کو بتائیں گے دجال مر جائے گا اور اس کی فوج ماری جائے گی ہزاروں کی تعداد میں، اور جو بچے کھچیں گے وہ صحیح طریقے پر صحیح ایمان والے بن جائے۔ اب جب ان کی حکمرانی ہوگی تو کس چیز کے مطابق فیصلہ کریں گے؟
اپنی شریعت کے مطابق جو شریعت عیسویہ ہے انجیل کی، اس وقت کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی، نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحکم بشریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، مسلمانوں کی سیاست کریں گے، انتظام کریں گے۔ تو یہ جو دوسرا جز ہے آسمان سے نیچے آنا، نزول، یہ قرآن کریم میں صاف صاف نہیں ہے، ان الفاظ سے آتا ہے، حدیث کے اندر ہے، ایک حدیث میں نہیں ہے۔ جن حدیثوں کو متواتر کہتے ہیں، تواتر کے معنی کثرت کے آتے ہیں، لیکن مطلقاً کثرت نہیں، 10-20 ہو جائے تو بھی متواتر کہا جا سکتا ہے معنی لغوی اعتبار سے۔ تواتر اصطلاحی، یعنی اتنے لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں اس بات کو کہ اتنے لوگوں کا، کوئی مشرق کا، کوئی مغرب کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے۔ ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ کون سی حدیث لی جائے گی، کون سی نہیں لی جائے گی، کون سی مقبول ہوگی، کون سی مقبول نہیں ہوگی، پورا ایک ذخیرہ ہے۔ اس لیے اس پورے ذخیرے کے اندر کوئی حدیث صحیح کے درجے کی ہے، کوئی حسن کے درجے کی ہے، کوئی ضعیف کے درجے کی ہے۔ یہ صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں بول رہا ہوں، ایک اصطلاحی چیز ہے۔ راوی بالکل عادل ثقہ ہو، نیک ہو، اور اس کا قوت حافظہ مضبوط ہو، ضبط اس کا اعلیٰ درجے کا ہو، جو لکھا ہے کاپی وغیرہ اس کی بالکل محفوظ ہو، عادل ضابط ہو، مکمل طریقے پر اس کے اندر عدالت اور ضبط پایا جاتا ہو، یہ صحیح روایت کہلاتی ہے۔ کچھ کمی ہو جاتی ہے سند کے اعتبار سے تو اس کو حسن درجہ دے دیتے ہیں، اور زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو وہ ضعیف کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ حدیث صحیح اور حدیث حسن کو کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ضعیف حدیث سے مسئلہ نہیں ثابت ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اصل میں موضوع دونوں طرح کا ہے، وہ موضوع بھی ہے جو بھی ہے۔ تو بات اس انداز سے ذہن کے اندر آ گئی کہ اس موضوع سے بھی تعلق ہے۔ ختم نبوت کا جو موضوع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی شان، صرف اتنا نہیں ہے یہ موضوع، لفظ تو اتنا ہی ہے، لیکن جب اس موضوع پر بحث ہوتی ہے تو 3 شخصیتوں کا تصور ذہن میں ضروری ہوتا ہے۔ 3 شخصیت، ایک حضرت محمد بن عبداللہ المہدی، میں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لگا رہا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی نہیں لگا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو پیدا ہوں گے، اور میں امام بھی نہیں کہہ رہا ان کو، امام نہیں کہا جاتا، بس حضرت محمد بن عبداللہ المہدی، ان کا نام وہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے والد کا نام وہ ہوگا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، یعنی محمد ابن عبداللہ، حدیث موجود۔ اور یہ بھی فرمایا من عطرتی من ولد فاطمہ، میری نسل سے ہوں گے، یعنی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے۔ یہ ہیں حضرت محمد ابن عبداللہ، جن کا لقب ہے المہدی۔ المہدی کا ترجمہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ جو کام کرے گا صحیح طریقے پر کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا، یہ لقب ہے ان کا، نام نہیں ہے ان کا۔
ایک شخصیت تو وہ، اور ایک شخصیت ہے کہ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں جو شخصیت آسمان سے اترے گی، جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے ہوا، یہ دو شخصیت، اور تیسری شخصیت آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت پیروی کر کے نہیں ملتی تھی، نبوت تو خود بخود ملا کرتی، جس کو نبوت ملا کرتی تھی، جب ملتی تھی وہ خود نہیں جانتا تھا کہ مجھ کو نبی بنایا جائے گا۔ عام طور پر 40 سال میں نبی بنایا جاتا تھا، 40 سال کی عمر تک خود اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا کہ اس کو نبی بنانا ہے، اس کی پوری زندگی صاف ستھری ہوگی، عقیدوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگ ماننے کو تیار نہیں، تو آپ نے یہی فرمایا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں باہر سے تھوڑے آیا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ رہ کر زندگی گزاری ہے، میں ساری چیزیں تم جانتے ہو، میرا کیریکٹر تمہارے سامنے ہے، جھوٹے آدمی کا کیریکٹر ایسا ہوگا؟ لیکن یہ کہتا ہے کہ پیروی کر کے، تو پیروی کرنے والے بس 14ویں صدی میں آ جناب ہے۔ اچھا، اگر یہ راستہ ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے حضور کی پیروی کر کے کوئی نبی بن سکتا ہے، کیسا بھی لفظ نبی کے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے بعد اگر کوئی پیروی کرے وہ نبی بنے گا نہیں بنے گا؟ یہاں صاف سونگ جائے گا، کہیں نہ بالکل نہیں۔ جب یہ راستہ آپ نے بتا دیا کہ حضور کی پیروی کر کے، اتباع کر کے، کامل اتباع کر کے مطابقت کاملہ سے نبوت مل سکتی ہے جیسی بھی، تو بھئی اوروں کو بھی تو ملنی چاہیے کہ نہ اوروں کو نہیں ملنے گی۔ حضرت مولانا سید محمد اسماعیل کٹکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان میں اس موضوع پر اتھارٹی تھے اور دارالعلوم دیوبند کی شورا کے موقر اراکین میں ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قادیان گیا ہوں، اس زمانے میں لوگ آتے جاتے تھے، اور وہاں اور بھی اس طرح کے تھے، 2-3 کے نام لیا کرتے تھے، سب نے یہی اپنے دروازے پر کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں جھگڑا یہ نہیں ہے کہ نبوت جاری ہے بند ہے، اصل جھگڑا یہ ہے کہ خاتم النبیین کون ہے؟ تمام مسلمان ایک طرف کہ خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک طرف کہ نہیں خاتم النبیین میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، نبوت کا دعویٰ مسلمہ نے بھی کیا تھا، مسلمہ کذاب، لیکن اس نے اپنے کو الگ رکھا تھا اور حضور کو الگ رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خط دکھا تھا کہ بھئی آدھی دنیا کے پیغمبر آپ، آدھی کا میں، چلو جھگڑا ختم۔ آپ نے جواب دیا تھا، اور جواب کی ہیڈنگ تھی کہ من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، کہ جو محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے، اور جو مسلمہ ہے اور کذاب ہے، مہا جھوٹا ہے۔ کذاب اس کی باپ نے نام نہیں رکھا تھا، لیکن جب بھی لفظ مسلمہ زبان پر آتا ہے فوراً خود بخود کذاب کا لفظ منہ پر آ جاتا ہے، تو اس نے الگ نہ رکھا تھا۔ الحمدللہ اکابر امت نے اس کا خاص طور پر ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابر میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز انداز میں اس فتنے کے تعاقب کے لیے چنا، اور انہوں نے کام کیا، شاگردوں کی ایک کھیپ تیار فرما دی انہوں نے، تصنیفات بھی ہیں، مناظرے بھی ہیں، بحثیں بھی ہیں، اور الحمدللہ وہ لٹریچر موجود ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ
کہ جو باتیں سنتے ہیں آپ اس کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیے. اس موضوع کی کتابیں یہاں بھی دستیاب ہو جائیں گی مولانا اسامہ صاحب سے, اور دوسری بڑی کتابیں آپ دیوبند سے بھی منگا سکتے ہیں اور جگہ سے بھی مل سکتی ہیں. ان کا مطالعہ مسلسل رکھیں تو انشاءاللہ فتنے کو دبانے کے لیے وہ ایک مواد آپ کے سامنے ہوگا, اور خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها الى غیرها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت، کانپور میں اچھے خاصے فتنے ہیں. جس سال آؤ تو ایک نیا فتنہ تیار رہتا ہے. یہاں کا جو زبردست فتنہ ہے منکرین حدیث، بیٹھے بھی ہیں لوگ، میں مذاق نہیں اڑاؤں گا لیکن ان سے کچھ اپیل کروں گا، غور کرنے کی درخواست کروں گا کہ اپنا شجرہ نسب دیکھو. تم اے منکرین حدیث کب سے چلے ہو؟ دیکھو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا، اللہ کی طرف سے رسالت کا دعویٰ فرمایا اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو شان رسالت کا سب سے پہلے انکار کرنے والے مشرکین مکہ تھے. مشرکین مکہ تھے. رسالت کا انکار کرنا اور حدیث کا انکار کرنا ایک ہی چیز ہے. جو حدیث نہیں مانے گا وہ رسول پاک کی شان رسالت نہیں مانے گا. جو شان رسالت نہیں مانے گا وہ رسول پاک کی حدیثوں کو نہیں مانے گا. تو یہ سب سے پہلے منکرین حدیث تو مشرکین مکہ ہیں. اور یہ ہمارے کانپور کے جو بہت لٹریچر لیے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں ہوٹلوں میں یہاں وہاں، سمجھ جائیں کہ ان کا شجرہ نسب جو ہے، ان کا سلسلہ اور ان کی بنا جو چل رہی ہے وہ مشرکین مکہ سے چل رہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا، شان رسالت کا انکار کیا، اور اسی فتنے کو یہ لوگ ڈھو رہے ہیں اور آگے بڑھا رہے ہیں. اور مسلمانوں میں، اہل ایمان میں، یا جو مسلمانوں کی طرف منسوب لوگ رہے، کسی دور میں بھی انہوں نے حدیث کا انکار نہیں کیا. کسی دور میں صحابہ تو حدیثوں کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، تابعین و تبع تابعین دیوانے ہیں، محدثین دیوانے ہیں، فقہا دیوانے ہیں، مفسرین دیوانے ہیں، اہل ایمان حدیثوں کے دیوانے ہیں. کبھی بھی حدیثوں کی مخالفت نہیں ہوئی. لیکن مستشرقین قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بہترین عربی سیکھتے ہیں، عربی قاعدے سیکھتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں، بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد کو چھان ڈالتے ہیں. وہ ہیں مستشرقین. وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پر اعتراض کریں، حدیثوں پر اعتراض کریں. ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ ان پر اعتراض کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. وہی مستشرقین ہیں. ان میں بڑے بڑے قابل بھی گزرے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے حدیث میں شبہ ڈالا، ورنہ پوری امت میں حدیثوں کے بارے میں کبھی شبہ نہیں تھا.
کبھی حدیثوں کا انکار نہیں تھا، کبھی حدیثوں کے نہ ماننے والے نہیں تھے۔ رسول وہ ہیں جن کی اطاعت کا دعویٰ، جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ رسول وہ ہیں جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور رسول کی بات وہ ہے جن کا حوالہ قرآن نے دیا۔ رسول کی باتوں کا حوالہ قرآن دیتے ہیں۔ اگر رسول کوئی بات فرماتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میری ہے، یہ میری ہے، میرے نبی کی بات زبان سے جو بات نکل رہی ہے اگرچہ میرے قرآن میں نہیں ہے تب بھی وہ میری ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، سب کی سب وحی الہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، قرآن پڑھیے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں بھی آپ قرآن دیکھیے اللہ اطیعوا اللہ ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اتنی جگہ ہے شاید ہی کوئی پارہ چھوٹا ہو جہاں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، فوراً اپنی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ لازم ملزوم ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، جو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا۔ اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، جو قرآن نہیں مانے گا وہ حدیث نہیں مانے گا، جو حدیث نہیں مانے گا وہ قرآن نہیں مانے گا، جو حدیث نہیں مانے گا وہ قرآن نہیں مانے گا۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ آؤ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کا کیا حوالہ دیا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبلے کو جو میں نے بنایا ہے آپ کے لیے، جس پر آپ اب تک نماز پڑھتے تھے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ میں جان جاؤں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون میری اتباع کرتا ہے اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر کر چلا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، جو حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ اللہ کا پر اعتراض کرتے ہیں، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ آج منکرین حدیث یہاں بیٹھے ہیں، ذرا میں کہتا ہوں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی حرکت کا جائزہ لیں۔ رسول کا لفظ بتلا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں کہتے، یہ جس کے رسول ہیں، جس کے قاصد ہیں، اس کی طرف سے بات کہتے ہیں۔ اور اللہ نے حضور کو جو ہے مکمل اپنا رسول تسلیم کیا ہے، تو جب رسول تسلیم کیا ہے تو یقیناً رسول نے وہی باتیں کہی ہیں جو اللہ نے چاہی ہیں، جو اللہ نے کہلوائی ہیں، جو اللہ نے کہی ہیں، جو اللہ نے حضور کے دل میں ڈالی ہیں، جو اللہ نے حضور کو بتلایا ہے، حضور وہی بات کہیں گے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے اولو الامر کا، حاکموں کی اطاعت کرو۔ تو یہ حاکم رسول کے بعد ہیں۔ یہاں ایک نقطہ بھی علماء نے لکھا ہے، اولی الامر جمع استعمال کیا ہے اور رسول کو واحد استعمال کیا ہے۔ پتا چلا یہی رسول قیامت تک رہیں گے اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، ان کی حدیثیں قیامت تک رہیں گی، ان کے بعد کوئی نئی حدیثیں نہیں آئیں گی۔ رہے اولو الامر، وہ ہر زمانے میں بدلتے رہیں گے۔ حضور اپنے زمانے میں خود تھے، صدیق اکبر اپنے زمانے میں وہ حضور تھے، فاروق اعظم وہ، حضرت عثمان غنی اپنے زمانے میں، حضرت علی اپنے زمانے میں، سیدنا حضرت معاویہ اپنے زمانے میں، حضرت حسن اپنے زمانے میں، یہ سارے کے سارے لوگ اولو الامر تھے۔ تو دیکھیے اولو الامر تو بہت سارے ہوتے رہیں گے لیکن رسول ایک ہی ہوگا اور وہی رسول قیامت تک رہے گا۔ اس آیت سے علماء نے اس بات کو ثابت کیا۔ دوستو، اگر آپ کا کوئی محبوب ہو تو اس کی ہر ادا آپ محفوظ رکھتے ہیں، وہ ادھر جاتا فوٹو کھینچ لیتے ہیں، ادھر جاتا فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اس کی ہر ادا محفوظ رکھتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا۔ چنانچہ قرآن میں اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں، تمہاری پوری زندگی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تم اگر تاجر ہو تو اس میں بھی نمونہ ہے، تم اگر باپ ہو تو اس میں بھی نمونہ ہے، تم اگر بھائی ہو تو اس میں بھی نمونہ ہے، تم اگر پیشوا ہو تو اس میں بھی نمونہ ہے، تم اگر مظلوم ہو تو اس میں بھی نمونہ ہے۔ ہر ادا میں، ہر چیز میں رسول پاک تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں نمونہ، یہ کہتے ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں نمونہ، یہ کہتے ہیں نا۔ رسول کو رسول نمونہ نہیں مانتے۔ بہرحال یہ کہتے ہیں حدیثیں محفوظ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اتنا بڑا حافظہ ہے۔ آج پوری دنیا میں
حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں ان سے اعلیٰ ترین ذرائع جو ہے صحابہ کرام کے پاس ان کا حافظہ موجود تھا، جس نے حضور کی ایک ایک حدیثوں کو محفوظ کر دیا. اور اس کے بعد مذاکرہ کرتے تھے. جب کوئی چیز یاد کر لی تو ان سے سنانا، ان سے سنانا، ان سے سنانا، جیسا تم اپنے انکار حدیث کا مذاکرہ کرتے ہو. صحابہ حدیثوں کا جو ہے ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے تھے تاکہ مزید یاد ہو جائیں. اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کرتے تھے، عمل کرتے تھے. یہ علماء بیٹھے ہیں، جس چیز پر عمل کر لیا جائے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. تمہیں حدیثیں اسی لیے یاد نہیں ہے، تم عمل نہیں کرتے ہو. تمہیں حدیثیں اسی لیے نہیں یاد